دیکھیں خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے. سفر میں حضر میں ہر وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. تقریباً 10 سالوں تک انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی. وہ بیان فرماتے ہیں کہ خدمت گزاری کے اس دور میں کبھی بھی کونین کے تاجدار نے مجھ کو اف تک نہیں کہا. غور کیجیے اللہ کے نبی کا خادموں کے ساتھ سلوک کیا ہے. خادم آپ کی خدمت کر رہا آپ نے اف تک نہیں کہا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے مجھ کو بھیج دیا. میں گیا, بچہ تھا, بچوں میں کھیلنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر آئے, میرے سر کو پکڑا. میں متوجہ ہوا, پوچھا میں نے تم کو کام دیا تھا کیا نہیں؟ کہا کہ نہیں ابھی کر دوں گا. تو کہا کہ نہیں تم کھیل لو, میرا کام میں خود کر لوں گا. نہیں, میں آپ کا کام کر دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میں غلطی کر دیتا تو میرے نبی یہ نہیں کہا کرتے تھے تو نے یہ کام ایسے کیوں کیا. ایسے کرنا چاہیے تھا, ایسے کرنا چاہیے تھا. اور ظاہر کی بات ہے نوکر سے بڑا مالک کا رازدار کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ مالک کا شرف کیا ہے جس کے اخلاق کا حسن, جس کے معاملات, جس کے کردار کی صفائی ایک نوکر پیش کرتا ہے. باپ اپنے بیٹے کی صفائی پیش کرے گا کیونکہ اس کا اپنا خون ہے. میرا پارٹنر میری صفائی پیش کرے گا کیوں میرا ہمنشین ہے. لیکن سماج کے کمزور طبقہ میرا نوکر کہے کہ میرا شیخ سب سے اچھا ہے تو اس شیخ کی تعریف ہی کیا ہوگی. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث, اذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعد معه فليأكل فإن كان الطعام مشبوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. کتنی پیاری تعلیم دیا. دیکھیے, دیکھو تمہارے لیے تم نے کا کسی کوئی خادم تمہارے لیے کھانا بناتا ہے اور کھانا بنانے کے لیے وہ آگ کی تپش کا سامنا کرتا ہے. جب کھانا وہ تمہارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے تو اے مالکو سنو, تمہارا یہ فریضہ ہے کہ اس کو تمہارے ساتھ بٹھاؤ, الگ نہیں, کیونکہ تمہارے پیٹ کے لیے اس نے مصیبت کو سہا ہے. کھانا اگر تھوڑا ہو اور تم کو اکیلے کو بس نہیں ہوتا تو کم سے کم اس کا حصہ سمجھ کر 1 لقمہ یا 2 لقمے اس کے منہ میں ڈال دو. اللہ اکبر, کتنی بڑی تعلیم ہے. دیکھیے سماج کے اس کمزور طبقے کے ساتھ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات. آئے معزز حاضرین, سماج کا ایک اور کمزور طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں قیدی. قیدی کا کیا مقام ہوتا ہے؟ قیدی کا کیا مقام؟ کسی بھی زمانے میں قیدی کو عزت نہیں دی گئی. ایک زمانہ تو ایسے تھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی قیدی بن کر آتا تھا اور رہا ہو کر تو لوگ اس گھر کو بڑا گرا ہوا گھر سمجھتے تھے. اس کے بچی بھی نہیں رہتے تھے, معاملہ بھی نہیں ہوئے, ان کے گھر میں فلاں قیدی تھا. یہ معاملہ تھا. ہر زمانے میں قیدیوں کے ساتھ بڑا ہی برے سے برا معاملہ کیا جاتا تھا. چنانچہ میں آپ کو بتلاتا ہوں تاریخ سے کچھ اور. دیکھیں قیدی ہر زمانے میں قیدی تھے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ سبا کا تذکرہ کیا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ سبا کے دربار میں پہنچا تو اس نے اس خط کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ میرے مجلس والوں, اب تم میری رہنمائی کرو, میں سلیمان کے ساتھ کیا کروں. تو مجلس والے بولے کہ اے ملکہ, ہم تو بڑی طاقت والے ہیں اور اللہ کی ہر چیز عطا ہمارے پاس ہے, چلو سلیمان سے بھیڑ جائیں. ولی عقل کے گاڑو سنو, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. کہ جب
کہ چلو سلیمان کی اطاعت کرنے کے لیے چلے جائیں. قیدیوں کے ساتھ بڑا برا معاملہ. تو قید ہر کوئی انسان ڈرتا تھا, قید ہر انسان ڈرتا تھا. آئیں قیدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تعلیمات دی, ان تعلیمات کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تاریخی اعتبار سے روم کا بادشاہ قیصر روم, جس کا نام باقر تھا, 963 عیسوی سے لے کر 1025 عیسوی تک اس نے حکمرانی کی. جب اس نے بلغاریہ کو فتح کیا تو 15,000 قیدیوں کو 15,000 قیدیوں کی آنکھوں کو اس نے جسموں سے نکال لیا تھا. 15,000 قیدیوں کی آنکھوں کو نکلوا دی اور 100 قیدیوں کو جو کی تو حالت میں صحت مند رکھا. کیوں؟ تاکہ وہ اندھے قیدیوں کو ان کے گھر تک پہنچا سکے. دیکھیں ظلم اتنا کیا قیدیوں کے ساتھ, آنکھ نکال لیا. اللہ اکبر, یہاں اللہ کی امانت, اس کو نکال لیا. کتنا بڑا ظلم کیا تھا سماج پر. 1799 عیسوی میں نیپولین بوناپارٹ نے یافا کے 4,000 ترک اسیران جنگ کو اسی لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ ان کے ملک مصر کو نہیں بھیج سکتا تھا. کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے. 4,000 قیدیوں کو اس نے قتل کر دیا. تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات بیان کیے گئے. فرعون کے زمانے میں قیدیوں کے ایک ہاتھ کو ایک پیر کو کاٹ دیا جاتا تھا. قیدی کے ساتھ جتنا ذلت ہو. آج کا معاشرہ بڑا عزت والا معاشرہ. یورپ اور امریکہ والے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سے زیادہ اخلاقیات مہذب قوم روئے زمین پر نہیں ہوتی. وہ کیسے اخلاقیات ہے کہ مسلمان قیدیوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک روا رکھا تھا. افغانستان میں جنگ ہوئی, وہاں کے مسلمان قیدیوں کو پکڑا, کیا سلوک کیا ان کے ساتھ. یہ میڈیا کے اندر بتایا گیا جاہلیت کے دور میں وہ سلوک نہیں کیا گیا تھا, اس علم والے دور کے اندر قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا. ان کو پیشاب پینے پر مجبور کیا گیا, اغلام بازی پر مجبور کیا گیا, ان کی آنکھوں کے سامنے فحش بے حیائی کے کام کیے گئے. جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک ان کو اس لیے کیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں. ہمارے قید خانوں میں کیا نہیں ہوتا. قیدی کے ساتھ ذلت آمیز سلوک. ایک کمرے میں بند, پیشاب بھی وہی کرے, گندگی بھی وہی کرے, مچھر کاٹیں گے, کیڑے مکوڑے پڑے ہوئے ہوں گے, صبح سے شام تک وہ اسی قید کے اندر رہے گا. کیوں وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر. آئیں ان قیدیوں کو رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بڑا مقام دیا تھا. جنگ بدر میں 72 قیدی آئے ہاتھ میں, اور یہ جنگ بدر کے قیدی کون تھے؟ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والی قوم. نہ نماز پڑھنے دیا, نہ چین سے سونے دیا. ایمان لانے والے مٹھی میں صحابہ کو اذیت دی. وہ قوم قیدی بنا کر لائی گئی. اگر کونین کا ایک تاجدار چاہتا تو ایک ایک کے سروں کو نکال کر رکھ سکتا تھا. اللہ اکبر. کہا کہ نہیں, ان کو مارا نہیں جائے گا. ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے کا سلوک کیا. ایک تو فدیہ دے کر آزاد کر دیا, اور بعض لوگوں کو بغیر فدیے کے ہی آزاد کر دیا. فدیہ یعنی اس سے بدلا دیا, اتنے پیسے دو میں چھوڑ دوں گا, دے دیے چھوڑ دیا. بعض لوگوں کا کہ مسکین ہو چلو جاؤ, کوئی بات نہیں. لیکن ان قیدیوں سے امت کو انقلاب کا ڈر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جتنے بھی قیدی آئے ان میں کچھ صاحب علم تھے. صاحب علموں کو الگ کیا اور ان کا معاملہ یہ مقرر کیا کہ دیکھو تم نے کہا ایک ایک قیدی ہمارے 10 بچوں کو تعلیم سے فیضیاب کر دے, یہی تمہاری رہائی کے اسباب. چاہتے تو قتل کر سکتے تھے نہیں. تاریخ میں ایک اور شفاف حکمران کا تذکرہ کیا گیا. وہ تو قید خانے کے قیدیوں کی جلد کو اکھاڑ کر اس کے لباس پہن کر جو ہے بیٹھا کرتا تھا. کیا تھا قیدیوں
قیدیوں کا مقام، اللہ اکبر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی زندگی میں کسی بھی قیدی کے ساتھ ایسا ذلت آمیز سلوک نہیں کیا. اللہ اکبر. دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک قیدی کی بات آپ کے سامنے کہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ بات کو نہیں پر انشاءاللہ ختم کروں گا کہ ایک قیدی کی مثال، اور وہ بھی قیدی معمولی نہیں، غیر معمولی قیدی، معمولی نہیں غیر معمولی قیدی. یمامہ کے گورنر ثمامہ بن اسال، ملک یمامہ کے گورنر ثمامہ کو قید کر لایا گیا. بڑا آدمی تھا، اپنے علاقے کا بڑا طاقتور آدمی تھا، اثر و رسوخ والا. اس کے بغیر کوئی انسان کوئی عمل کرنے کی جرات بھی نہیں کرتا. اس کو قیدی بنا کر لایا گیا. جب وہ قیدی بنا کر لائے گئے، 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات ہوئے. اللہ کے نبی پوچھتے، ثمامہ تمہارے دماغ میں کیا دوڑ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، آپ چاہو تو خونی سمجھ کر قتل کرا لو، اگر رہا کر دو گے تو عمر پر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، اگر فدیہ چاہیے جو مانگتے ہو مانگو، ساری چیزیں دے دو. یہ گفتگو 3 دن تک چلی. 3 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لے جا کر ان کو ستون سے باندھ کر رکھو. اس ستون سے باندھ کر رکھا، نہ مارا نہ پیٹا نہ توڑا، جبکہ اس شخص نے بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا تھا. 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صحابیوں سنو، ثمامہ کو آزاد کیا. ثمامہ تعجب میں، میں قاتل مسلمانوں کا، میں مجرم مسلمانوں کا، 3 دن میں تمہارا نہ توڑا نہ انتقام دیا، کہتے ہیں کہ آزاد کرو. صحابہ کرام نے آزاد کر دیا. ثمامہ بھاگے نہیں. جب آزاد کیا، مسجد نبوی کے ایک کنارے ایک درخت تھا، اس درخت کے سہارے میں گئے، غسل کیا، دولت کے تاجدار کے سامنے آ کر بعد اب بیٹھے. کہا کہ اب جانے کو جی نہیں چاہتا، اب جانے کو جی نہیں چاہتا. آج وقت کیا بات کی اور جانے وقت کیا ہو گیا. اس کے بعد جو احادیث کے اندر نقل کیے گئے ہیں وہ بڑے سننے کے قابل ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالت کفر میں تمہارے چہرے سے زیادہ مقروض چہرہ میں نے کسی کا نہیں. اور اب بیٹا ہوں زیادہ پسندیدہ چہرہ ہوئے نبی کو کیا ہوتا نہیں. مخلوقات کے لیے بھی رحمت تھے. انسان کی بات کرا تو کیا ہوا؟ عجیب و غریب بات. ہمارے دین میں کل تک ایک آدمی حالت کفر میں تھا، اور آج اگر دین پر آ گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ قبول کر لیا، تو اس کا بہت بڑا مقام ہو گیا. بہت بڑا مقام. اس مقام کو کوئی پا نہیں سکتا ایمان کے بعد. اتنا بڑا مقام اسلام نے دیا.